اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوئم میں آپ کی اسلامیات کلاس کا یہ سمری لیکچر ہے۔ آج ہم اپنی سمری لیکچر میں حقوق العباد پڑھیں گے۔ ہمارے چیپٹر کا نام ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کی حقوق اور عباد ان دونوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ حقوق حق کی جمع ہے اور عباد عبد کی جمع ہے۔ عبد کہتے ہیں بندے کو، یعنی کہ بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق میں کیا آتا ہے، ہم اس کو آج پڑھیں گے، سمجھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس پر عمل بھی کر سکیں۔ حقوق العباد میں اس کی دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج ادا کرنے کا، ٹھیک ہے، عبادات کرنے کا۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تمام حکم قرآن مجید کے ذریعے دیے ہیں وہ سب حقوق اللہ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حقوق العباد یعنی کہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا بندوں کے حقوق، ٹھیک ہے نا۔ تو بندوں کے حقوق میں کیا آتا ہے، سب سے پہلے ہمیں بندوں کے حقوق میں کون سے حقوق آتے ہیں، کس بندے کے حقوق آتے ہیں، یہ ہم اپنے اس چیپٹر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ہماری زندگی میں سب سے اہم کردار ہمارے والدین کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں ہماری ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں ایک جو ہے ایک اچھا انسان بنانے میں وہ ہر طرح کا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہماری پڑھائی لکھائی کو لے کر، ہماری تربیت کو لے کر وہ ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ جو فکر ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے یا کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے۔ جب سے ہماری پیدائش کا سلسلہ ہم پیدائش ہوتی ہے تب سے لے کر جب تک ہم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے، بڑے نہیں ہو جاتے، والدین اس فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو بندوں کے حقوق میں ہمارے پاس سب سے پہلے والدین کے حقوق آ جاتے ہیں، جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ آئے اپنے چیپٹر کی طرف ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے چیپٹر میں والدین کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ ہمارے والدین اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد بچوں سے سب سے زیادہ پیار والدین ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ پتہ ہے ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں۔ 70 ہماری ایک مدر ہوتی ہیں اور وہ ہمیں کتنا پیار کرتی ہیں، ہمارا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بعد ہمیں سب سے زیادہ پیار ہمیں ہمارے والدین کرتے ہیں۔ والدین یعنی ہمارے ماں باپ۔ ہمارے والدین ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، ہماری دیکھ بھال میں وہ اپنے آرام کی فکر چھوڑ دیتے ہیں، ہماری اچھی تربیت کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں اور ہماری فرمائشیں پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتائیں، اور ابھی آپ کے اس میں بک میں بھی لکھا ہے کہ وہ ہماری فکر میں دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے وہ پرواہ نہیں کرتے کہ وہ آرام کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ان کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، انہیں بس ہماری فکر لگی ہوتی ہے اور ہمارا خیال وہ رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان سے نرمی سے بات کریں، ان کی ہر بات مانیں اور ان کی خوب خدمت کریں، ان کا بہت خیال رکھیں۔ اب اتنی ساری وہ ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، تو بدلے میں ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم ان کا کیا کریں، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، اور اگر وہ کوئی بات ہمارے مرضی کے خلاف کہہ بھی رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ان کی بات ماننے کی کوشش کریں، اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہیں۔ اف کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی بات کہ جب آپ کا کسی کام کرنے کو دل نہیں ہے اور آپ کو وہ کام کرنے کو کہا جا رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس بات کو اپنے دل پر پتھر رکھ کے مان لیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے، والدین بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ اس میں ہمارے لیے ہی کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کے والدین آپ کو ایسا کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دیں کہ وہ آپ کے جو ہے آپ کی بھلائی اس میں نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر ان کی باتیں ہماری مرضی کے خلاف بھی ہوں تو ہم ان کا کہنا مانیں۔ اگر کبھی والدین ہمیں ہمارے دوستوں کے سامنے کسی بات پر ڈانٹیں تو ہمیں ان کے سامنے خاموش رہنا چاہیے۔
بہت ایسی باتیں آتی ہیں جو کہ جس میں ہماری دل نہیں ہوتا، ہماری مرضی نہیں ہوتی، اور اس میں ہمارے والدین کہہ دیتے ہیں، اور ہمیں ان کے آگے تیز آواز میں نہیں بولنا، ہمیں ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ہمیں ان کی ہر بات ماننی ہے۔ جب بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی بات کا مطلب اس کی اہمیت بتانی ہوتی ہے تو یا تو قرآن پاک میں ہمیں وہ الفاظ سکھا دیے جاتے ہیں، یا پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس چیز کا بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہماری بک میں جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آیا ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضی والدین کی ناراضی میں۔ یہ ہمارے پیارے نبی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہے۔ آپ کو کوئی اتنی عبادتیں کرنے کی، دن رات عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں تو آپ کے اللہ آپ سے راضی ہے، اور اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں کسی بات پر بھی تو وہ ناراضی سمجھیں اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اگر ہم رب کو راضی کرنا چاہتی ہیں تو والدین کو راضی رکھیں، ان کی فرما برداری کریں۔ فرما برداری کا کیا مطلب ہے؟ ان کی ہر بات مانیں، ان کو خوش رکھیں، اس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اگر ہم والدین کو ناراض کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی کتاب میں ایک واقعہ اس سے متعلق ہے، اور اس کو ہم پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس سے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرو۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا، پھر کس سے؟ مطلب انہوں نے دوسری مرتبہ پوچھا، پھر کس سے؟ اب پہلی دفعہ تو انہوں نے ماں کا جواب دے دیا نا، اب دوسری دفعہ کس سے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں سے۔ اس نے پھر کہا، پھر کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں سے۔ اس نے کہا، پھر کس سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ سے۔ دیکھا بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کی کتنی فضیلت بتائی ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، یہی اچھی اور نیک اولاد کی پہچان ہوتی ہے۔ اچھا، اتنا سب کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور رہنمائی کر دی، اور انہوں والدین کے لیے دعا کا طریقہ بھی ہمیں قرآن کے ذریعے سکھا دیا۔ جب ان کے لیے دعا کریں تو یوں کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا۔ آپ سب اس چیز کو اچھے طریقے سے سوچ سکتے ہیں کہ جب آپ چھوٹے تھے، آپ کوئی کام اپنا خود سے نہیں کر سکتے تھے، تب آپ کے والدین نے آپ کا ہر وقت خیال رکھا۔ آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، آپ کھانا پینا نہیں کر سکتے تھے، اس وقت میں آپ کے والدین نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ کو بہت زیادہ آپ کا خیال کیا، آپ کو اس قابل بنا دیا اللہ کے حکم سے کہ آپ جو ہے ایک چلتے پھرتے انسان بن گئے۔ تو اب اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے، والدین جو ہے کمزور ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، ہمارے خیال کی، ہمارے پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دعا ہمیشہ کریں، یہ دعا سیکھ لیں۔ اتنی بڑی دعا نہیں ہے، چھوٹی سی دعا ہے، 4 ورڈز ہیں، اس کو سیکھ لیں۔ جب بھی نماز پڑھیں اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کریں، اور ان کے لیے جو ہے اچھی جو ہے ان کی خدمت کریں، ان کا خوب خیال رکھیں، اور ان کا بہت اچھے سے ان کی خدمت کریں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا حقوق العباد کا چیپٹر، اس کی، اور یہ تھی اس کی سمری۔